جادو کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیطانوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ عوام الناس کے اندر جادو کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور انتہائی خوف پایا جاتا ہے۔ ہر دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا جی، فلاں شخص نے میرے اوپر وار کر دیا ہے جی، اس نے جادو کر کے، کالا علم کر کے، وہ بھی جادو ہی ہوتا ہے، اس نے میرا کاروبار بند کر دیا ہے اور مجھے نقصان پہنچا رہا ہے جی، میرے لیے کچھ کر دیں۔ تھوڑی سی کسی کو بیماری ہوتی ہے تو وہ یہی شک اور شبہ لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر فلاں شخص نے جادو کیا ہے، میری اس سے تھوڑی بہت جو ہے وہ کلیش پیدا ہوئی تھی، ہم ایک دوسرے سے لڑے، جھگڑا پیدا ہوا تھا، تو وہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو جادو پھر کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کو سمجھنا چاہیے پہلے تو۔ اور کیا پھر یہ بھی یہی بات ہے کہ جادو ہمہ وقت پایا جاتا ہے؟ جادو اتنی تاثیر، اتنی قوت طاقت رکھتا ہے کہ بندے کو پکڑ کے جام کر دے، بندے کا کاروبار بند کر دے، اسے موت کے گھاٹ اتار دے، یا اس کے کاروبار کو ختم کر دے، رزق پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو جائے، کاروبار پہ۔ یعنی یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں اور لوگ اس بات کے بارے میں بہت ہی زیادہ کانشیس بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اتنا زیادہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہر شخص یہی سمجھ رہا ہے کہ جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے۔ اور ہر زندگی کے معاملے میں، حتیٰ کہ اولاد کے پیدا ہونے کے معاملے میں بھی لوگ یہی بلیو کرتے ہیں کہ جی لگتا ہے ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، نس بندی کر دی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں انہیں اولاد پیدا نہ ہو۔ یعنی یہ صورتحال بھی ہے۔ تو جادو پھر کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو پڑھتے ہیں، پہلا معنی جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، وہ یہ ہے کہ نظر بندی، کسی کی نظر کے اوپر جو ہے اثر کر دینا کہ اس سے چیزیں الٹ نظر آنے لگ جائیں۔ چیز چلنے والی ہو تو وہ اسے ساکت و جامد سمجھے کہ وہ کھڑی ہے، کوئی چیز کھڑی ہو تو وہ اسے سمجھے کہ چیز چل رہی ہے۔ یعنی انسان کے تخیلات کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنا یا ان کو الٹ دینا۔ جیسے یہ قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب جادوگروں نے وہ اپنی سوٹے سٹکیں ڈالی تھیں تو سحروا اعین الناس، انہوں نے نظر بندی کر لی تھی، لوگوں کی آنکھوں پہ اثر ڈالا اور انہیں خوف میں مبتلا کر دیا کہ دیکھو کتنے سارے سانپ ہیں جو دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو یعنی ایک تو معنی یہ ہے کہ وہ نظر بندی کر دینا، تخیلات کو بدل دینا، چیزیں الٹی جو نظر آنے لگ جائیں، جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ جب جو ہے اچانک ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ہوا کہ رسیاں اور لاٹھیاں وہ تو أَنَّهَا تَسْعَىٰ، وہ دوڑ رہی ہیں۔ خیال ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ شاید دوڑتی جو ہے وہ ان کی طرف آ رہی ہیں۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ نظر بندی، اور دوسرا معنی کہ شیطان کا تقرب حاصل کر کے اس کی مدد سے کوئی ایسا کام کر دیا جائے جو خلاف عادت ہو، جو معمول سے ہٹ کر ہو، یا ہماری جو ایک نارمل لائف ہے اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، کہ وہ ایسا کام عام طور پر ہم تحت الاسباب جو ہے وہ نہیں مانتے، وہ ہمیں فوق الاسباب لگتا ہے کہ ایسا کام کیسے ممکن ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے، لیکن وہ کرتے کیسے؟ وہ شیطان کے تقرب سے جو ہے وہ کام جو کرتے ہیں، جیسا قرآن مجید کے اندر ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ نہ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ کفر تو شیطانوں نے کیا اور وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو کی تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے کہ تم ایسا کرو، میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر دو، کسی اور کا نقصان کر دو، کسی اس کے بارے میں یہ کر دو، اس کا کام چالو ہے تو بند کر دو، اور اگر بند ہے تو کھول دو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور تیسرا معنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادو کی قوت اور طاقت سے کسی چیز کی ماہیت کوئی بدل دینا۔ مثال کے طور پر ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے تو اسے گدھا بنا دیں، گدھا ہے تو اسے انسان بنا دیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ انسان دکھاتے ہیں کو درمیان سے مثال کے طور پہ کاٹ دیتے ہیں،
تو یہ ایسی ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نظر بندی تو نہیں کرتے، نظر تو ویسی رہتی، لیکن اگلی چیز کی ماہیت حقیقت اس کو بالکل 100% چینج کر دیتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ معنی، یہ مفہوم جادو کا کہ اگلی چیز بدلی جائے اور تبدیل ہو جائے، یہ جادو نہیں ہے۔ یہ نہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو انسان کو گدھا بنا دیا جائے، یہ نہ کوئی بنا سکا ہے اور نہ کوئی بنا سکتا ہے، لیکن ایک معنی یہ بھی لوگوں نے کیا جادو کا کہ جادو جو ہے وہ یہ صورتحال اس کی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور اس کا پھر شرعی معنی کیا ہے؟ جادو کا یہ جو معنی میں نے بیان کیے، تھوڑے سے لوگ بھی معنی تھے، شرعی معنی وہی ہے کہ شیطان کے تقرب سے پھر ایسا کام کرنا جو عام طور پر پورا نہ ہو سکتا، وہ شیطان کا خبث، وہ نجاست، وہ گندگی وہ حاصل کی جائے، شیطان کی قربت حاصل کی جائے، وہ کام کیا جائے جس سے شیطان راضی ہو، حرام کام کیے جائیں اور انسان کو جو ہے وہ تقرب حاصل ہو شیطان کا، اور پھر اس جو ہے وہ یہ ایسے کام جو ہے وہ انجام جو ہے وہ دے سکے۔ اب یہ بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پہ بھی جادو ہوا تھا، وہ صرف یہی تھا کہ آپ کے تخیلات کو بدلا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ایک طویل روایت ہیں، روایت کے اندر نقل کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب اثر ہوا آپ کے خیالات پہ، تو آپ بعض اوقات آپ نے کام کیا ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، یا کام نہیں کیا تو آپ فرماتے کہ میں نے وہ کام کیا ہے، تو پھر اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا کہ وہ لبید نے فلاں فلاں نے اس طرح کر کے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہنا جادو کے ذریعے سے کسی چیز کو بدل دیا جائے، بند کر دے، یہ ہمہ وقت نہیں، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اتنا جادو تاثیر اور اثر رکھتا ہی نہیں جتنی ہم لوگوں نے اپنے اوپر حاوی اور اپنے اوپر اس کو جو ہے وہ کر لیا ہے، اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، اور دل و دماغ کے اوپر ہم یہ بات لے کے بیٹھے ہیں کہ جناب رزق بھی بند کر لیتے ہیں جادو سے، اولاد کا پیدا ہونا بھی بند کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے جناب، یہ ہمارے زندگی کے معاملات سارے الٹے ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، نہ اتنا، یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے، جیسے وہ مالک چاہتا ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کر لیتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ولا یفلح السحر حیث اتی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے بھی، ہاں دھوکہ وغیرہ جو ہے وہ دے سکتا ہے کسی کو، جس طرح چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اور لیکن اب اس جادو کا سیکھنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا پھر انسان سیکھتا رہے، جادو سیکھے کرے؟ تو اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 کام ہلاکت والے ہیں، ان سے تم بچ جاؤ، ان سے تم محفوظ رہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا کوئی شریک بنانا، نمبر 2 جادو کرنا، سحر کرنا، کسی کے اوپر غلط نیت سے اس طرح کے معاملات کرنا یہ بھی، اور تیسرا نہ حق قتل کرنا، کسی کو بے وجہ شریک جو اسباب ہیں ان کے بغیر کسی کو قتل کرنا، یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے اور ہلاکت والا کام ہے، اور نمبر 4 سود کھانا، سود بھی کھانا بند کر دو، یہ ہلاکت میں تمہیں ڈالنے والی چیزیں یہ۔ اور اگلی بات فرمائی کہ یتیم کا مال کھانا، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں، یتیم کا باپ فوت ہو گیا ہو تو اس کے مال کو جناب ہڑپ کرنا، یہ بھی ہلاکت والا کام ہے۔ اور چھٹی بات ارشاد فرمائی کہ میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، بزدلی دکھانا، ڈر جانا، تو یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والی کام ہے۔ جان کو اللہ کے نام پہ قربان کیجیے، اسے فدا کیجیے، تو اللہ کے نام پہ جان کو قربان کرنا یہ سیکھیے، نہ کہ میدان جنگ سے بھاگنا سیکھ لیجیے۔ اور 7واں کام کہ مسلمان پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا، الزام زنا لگانا، تو اس سے بھی تمہیں بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، امام بخاری نے بھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو فی نفس ہی، جادو کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بندے کو ہلاکت میں ڈالنے والی یہ بات ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے، چاہے وہ کوئی عمل ہو، کوئی قول یعنی کوئی کلمات پڑھنے ہوں، کوئی عمل کرنا ہو، یا کوئی اور کس طرح کی بھی چیز ہو، یہ سارے طور پر جو ہے وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کے مقابلے میں
آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ سورہ معوذتین پڑھ سکتے ہیں، سورۃ فلق اور والناس جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. آیت الکرسی اتنی پڑھ لیں، اس کو اپنا معمول بنائیں، اپنے اوپر پھونکیں تو جادو کا بالکل کسی طور پہ بھی انسان کے اوپر اثر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور اپنا یقین اور توکل اپنے خدا کے اوپر رکھنا چاہیے. انسان کو جو کاروبار کے اندر نقصانات ہوتے ہیں یا زندگی کے اندر کس طرح کی رکاوٹیں آتی، اگر قرآن کو پڑھا جائے تو انسان کو جو نقصان ہوتا ہے کاروبار میں یا اس کے اوپر مصائب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ساری باتیں کیوں آتی ہیں؟ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا امپیکٹ بندے پہ پڑتا ہے اور پھر اس کے کاروبار اور رزق میں نقصان ہوتا ہے، اس کی صحت کو نقصان ہونے لگ جاتا ہے. تو اس جانب تو کوئی بندہ پھر غور کرتا ہی نہیں نا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں بدکار ہوں، میں کب گناہ کرتا ہوں؟ ایسے تو کوئی بندہ دیکھتا بھی نہیں ہے. تو اپنے اوپر انسان کو غور جو ہے وہ کرنا چاہیے.